نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز بزرگان دین اور محمود کوٹ کے غیور نوجوانوں، آج اس سیرت النبی کی محفل پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع بھی سیرت النبی کے حوالے سے ہے، کیونکہ نبی کی ختم نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اس لیے میں ختم نبوت پر بات کرنے چلا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک شخص آج سوال کرتا ہے کہ جب اسمبلی کے اندر قانون بن گیا، اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، جب اسمبلی کے اندر قادیانی کافر ہو چکا، اب ان جلسوں کی کیا ضرورت ہے، اب ان محافل کی کیا ضرورت ہے، اب خاتم النبیین کانفرنسز کی کیا ضرورت ہے، اب خطیبوں کو اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک گھر بنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس گھر کی چوکیداری کرنا بہت مشکل ہے۔ گھر بنانا آسان ہے، اس گھر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، کہیں دشمن آ کر اس گھر کو گرا نہ دے۔ اس لیے اسمبلی کے اندر تو قانون بن چکا، آج یہ علماء کرام جو سیرت خاتم النبیین کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس قانون کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قانون تو پاس ہو گیا، اب اس کی چوکیداری کرنا ہم سب کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قانون پاس ہو چکا تو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے نہیں۔ یہ صرف مولویوں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ پاکستان 1947 کے اندر بنا، لیکن ختم نبوت کا قانون 1974 کے اندر پاس ہوا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ 1953 کے اندر امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 1000 نوجوانوں کو ذبح کروانا تو قبول کیا، لیکن کسی قادیانی کو قبول نہیں کیا، پھر بھی ایک قانون پاس نہیں ہوا۔ 1974 کے اندر یہ قانون کیوں پاس ہوا؟ اس لیے کہ ملک کے چند غیرت مند، ملک کے چند جرت مند لوگوں نے اپنا امیر، اپنا امام علماء کو بنایا اور ان کو اسمبلی کے اندر بھیجا۔ ان میں سے ڈیر اسماعیل خان سے مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ کو اسمبلی کے اندر بھیجا، اسی طرح غلام غوث ہزاری رحمہ اللہ کو اسمبلی کے اندر بھیجا۔ ان علماء نے اسمبلی کے اندر کوشش کی، باہر پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس تحریک کی قیادت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ اس تحریک نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اقتدار پر یہ بات
زور دیا کہ ختم نبوت کا قانون بنایا جائے۔ بالآخر ختم نبوت کی بات اسمبلی کے اندر چلی، مرزا ناصر قادیانی کو اسمبلی کے اندر بلایا گیا۔ جب وہ اسمبلی کے اندر پہنچا، ماتھے پر کلمہ کی پٹی لگی ہوئی، سینے پر قرآن رکھا ہوا، سفید پگڑی باندھی ہوئی، سفید جوبہ باندھا ہوا، لیکن مفتی محمود رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور مرزا ناصر کو وہاں سے بھگایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے اکابرین نے ختم نبوت پر پہرا دینے کا سبق سکھایا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی پہرا دیا، ہم بھی اس پر پہرا دیں گے۔ اور ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے لیکن ختم نبوت پر کسی صورت میں بات نہیں ہو سکتی۔ ہم سر اعلان کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کل بھی کافر تھا، غلام احمد قادیانی اب بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہے گا انشاءاللہ۔ قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی کو ماننے والے پہ لعنت۔ تو میرے بھائیوں، یہ نعرہ اس طرح لگاؤ کہ آج ملک کے عواموں میں بات پہنچے کہ جو اقتدار والے لوگ اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بتلا دو کہ جب تک ختم نبوت کے جانباز زندہ ہیں ہم سر پہ کفن لے کر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، اور اپنی قیادت میں قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہم اسلام آباد کی دھرتی پر کیا ہم پوری دنیا کے کافروں کو بتا دیں گے کہ ختم نبوت کل بھی زندہ باد ہے، ختم نبوت آج بھی زندہ باد ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں ایک شعر بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ علماء خاموش ہیں تو ہماری بزدلی کو، ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے۔ ہمیں خاموش کے برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں ہمیں طاقت فریاد نہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ آخر دعوانا ہے